والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ کائنات دے رنگ برنگ کھانے کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیرے جوانی روٹی تو بار دیوان سمجھ آئی جو اسی کام میں پورے شریف بس سبحان اللہ کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیرے جوانی روٹی تو بار دیوان اسا مل جائے جی پاک کلیم والا مینوں قسم خدا دی تیرے ہاتھ دی سوٹی تو بار دیوان اسا مل جائے کہ موسیٰ کلیم اللہ والا او مینوں قسم خدا دی تیرے ہاتھ دی سوٹی تو بار دیوان جے وصف جو ہوئے میرے اے جن فلکی تیرے گنبد خضرا کی چوٹی تو بار دیوان جے وصف جو ہوئے میرے اے جن فلکی تیرے گنبد خضرا کی چوٹی تو بار دیوان سردار جی سر دے سردار جی سر دے تاج سکندریے تیرے بلال دی ٹوپی تو وار دیوان
یار دیواں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی پاک احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور ناظر اندر ہدیہ درود و سلام کا تحفہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام حضرات برادران اسلام، اللہ کریم نا بے حد و بے حساب کرم ہے کہ اس مالک نے تساں اور ماہ شعبان المعظم نا اے آخری جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ دعا کرو اللہ ایک ایک گھڑی اندر ایک ایک لمحے اندر میرا کریم پروردگار تہاڈی میری بخشش فرمائے۔ حضرات گرامی، جس بندے کی زندگی گزارنی ہوگی نا وہ اپنی زندگی گزارن واسطے ایک منصوبہ بنانا کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزارنی، میری زندگی میں کی کچھ ہونا چاہیے۔ ہر بندے کا ایک منصوبہ ہونا، اور یہ زندگی کا منصوبہ اس نے بڑی اہمیت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں دیں کہ گفتگو کے جتنا ممکن ہو جائے۔ سکول کالج یونیورسٹیاں انہوں نے اندر پڑھان والے استاذ پروفیسر لیکچرار ان ایک سال میں شروع تو ایک منصوبہ بنانے، ایک تعلیمی نصاب قائم کریں گے۔ کیوں قائم کیا رہنا کہ یہ اسی پڑھانا کہ سارے بچے کامیاب ہونا۔ اسی طرح کوئی بندہ کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، وہ اپنا کاروبار شروع کرنے تو پہلے ایک منصوبہ تیار کرے گا کہ میں فلاں کاروبار شروع کرنے لگا، میں ایک کام کرے سکتے ہیں کامیابی ہو سی۔ ایک گل ہو گئی انسانی۔ اگر اسی حیوانہ دیکھا تو حیوان کی زندگی میں منصوبہ ہونا، حیوان چھوڑو اے پرندے کسی ویٹ کے لوگ سردیاں بھی ہور جگہ سے ٹھکانا ہونا، گرمیاں بھی ہور جگہ سے ٹھکانا ہونا۔ اگر میں اور تھوڑا جا قریب ہو جا اے زمین کے جڑے کیڑے چل رہے ہونے، اے پیڑیاں کے ناسی اپنے زبان جا رہے ہیں، ان پیڑیاں کی گرمی نہ موسم آنات سردیاں گزارنے واسطے اپنا کھانا اکٹھا کر کے منصوبہ بنایا کہ سردی میں اس طرح سے گزارا کرنا۔ ایک ہو گیا دنیاوی منصوبہ، تو میرے کریم پروردگار آسان فرما دیتا کہ دنیاوی کے منصوبے بنائے لو، کہ اس جہان میں گزارن واسطے بھی کوئی منصوبہ تیار کرو۔ آگے سمجھ کوئی نہیں، دنیاوی زندگی گزارن واسطے اسی ہزارہ منصوبے بنانے چاہیے، لیکن اصل منصوبہ اس جہان کی تیاری واسطے ہونا چاہیے۔ اللہ کریم جھنجھوڑ کے تساں ماں حکم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ اگلا منصوبہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تواڈے وچوں ہر انسان اس گل تے غور کرنا چاہیے کہ میں اگلے جہان واسطے کی کچھ تیار کیتا، کی کچھ بھیجیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے ہر عمل کو خبر رکھتا، ہر عمل تو باخبر ہے۔ علیم بذات الصدور، اتنا بڑا خبیر ہے، اتنا بڑا خبیر ہے کہ اسی سوچ رہے ہونے، سارے دل میں ارادے آ رہے ہونے، اللہ پہلے پتہ ہونا کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، بندہ کس چیز نہ ارادہ کر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اساں اچھے ارادے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ عملہ نہ دار مدار کھائیں گے نیت، جتنی نیت اچھی ہو سی اتنا اللہ کی بارگاہ میں جو اجر بھی بڑا نصیب ہو سی۔ برادران ذکر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ ماہ شعبان المعظم کے اندر جدو بھی ماہ شعبان میں چند نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دیکھ گئے تو فوراً قرآن چاہ کے اپنے سینے کا لال بڑی زور شور کثرت نال قرآن کی تلاوت ہوئی. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ کہ رمضان پاک کے اندر روزے رکھیں فرضاً، لیکن ماہ شعبان المعظم کے اندر حضور کی سنت سمجھ کی کثرت نال روزے رکھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رمضان شریف آمد کو پہلے سرکار نے صحابہ شعبان المعظم کے اندر ایک پورا منصوبہ بنا کے ایک پلان تیار ہو رہے ہیں کہ ایسا ماہ رمضان شریف کے اندر اے عمل کریں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ حدیث پاک میں راوی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں تواڈے کول ایک بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تواڈے تے روزے کے کیتے فرض کیتے، اس نے رات دا قیام جڑا تواڈے واسطے نفل بنا دیتا، لیکن وہ ہے قیام نفلی عبادت اسی کرے ہو، لیکن اللہ اس نے فرض اتنا ثواب عطا فرما دے. اور اس مبارک مہینے اندر فرمایا کہ تساں ایک رات اللہ یہ بنا چھوڑی کہ جس رات نے اندر تسی عبادت کرے سو اللہ 1000 مہینے نال ود کے ثواب عطا فرمائے. حضرات گرامی توجہ میری طرف رکھو، میں چند جملے بڑے قیمتی تساں واسطے لے کے آیا ہوں اور عرض کرنا چاہنا ہوں. ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک میں راوی ہیں. آپ فرمانے ہیں کہ میں رات کی ستا میں خواب کر گیا کہ تکیا جی میں خواب دیکھا کہ دو بندے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ دونوں آ کے کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. انہاں دو بندیاں ایک بندہ جڑا وہ بڑا محنتی ہے، بڑی مشقت کرے ہیں. اس بندے اپنی محنت جاری رکھی، محنت کرنے نہیں کہ دن ہاتھ کی تلوار کی تھی، میدان جہاد میں کیا، جا کے جہاد کیا تو شہید ہو گیا. دوسرا نال جڑا بندہ ہے وہ اتنا محنتی نہیں ہے، وہ بندہ 1 سال تو بعد عام موت آئی تو دنیا تو ٹر گیا. ایک تو گل بڑی غور نال سننی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرمانے کہ میں کی ویکھیا کہ جیڑا بندہ بعد کی فوت ہویا نا عام موت نال او شہید نال پہلے جنت وچ پہنچ گیا. آپ فرمانے کہ سویرے میں خواب اپنے پیر بھائیوں کی بیان کی تھی، سارا خواب سنائی تو میں تو یہ خواب جا کے حضور نے کے بیان کی تھی نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ تو حیران کیوں ہو رہا ہے اس خواب کو؟ یا رسول اللہ میں حیران اس وجہ تو ہو رہا ہوں جڑا محنتی بندہ ہے وہ بعد میں جنت میں گیا، جس اتنی محنت نہیں کی تھی وہ پہلے جنت میں کیوں پہنچ گیا؟ میرا سوال ہے بندہ جڑا محنتی اتنا ہے وہ پہلے جنت میں کیوں پہنچ گیا؟ سنو جملہ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تو نہیں پتا جڑا بندہ شہید ہے وہ تو جنت میں پہنچا ہی پہنچا، جڑا بعد میں جنت میں گیا نا بعد میں فوت ہویا وہ پہلے جنت میں گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جڑا شہید ہے وہ تو شہید ہو گیا نا، جڑا عام موت بندہ فوت ہویا فرمایا اس نے زندگی اندر ماہ رمضان شریف آیا، اس نے زندگی اندر اس ماہ رمضان نصیب ہویا، اس نے ماہ رمضان کی قدر کی تھی، احترام کیتا، اس نے روزے رکھے. جب اس نے روزے رکھے اللہ شہید نے اس نے روزے نے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ رکھ دیتا. اس تو یہ ثابت ہونا کہ بندے نے اپنے عمل کے ہیں ہی ہیں، لیکن جیڑا عمل اللہ نے رمضان شریف کے اندر رکھا نا
میرے بھائی ذرا سچی کبھی نظر مار کے دیکھے نا جڑے بندے آگے شاید ساڑھے وچوں کہ جنہاں آکھیا جناب میں کل روزہ رکھ سکتا آج نہ رکھ سکتا لیکن سر کہا کہ میں صبح اٹھ کی نماز شروع کرے سا آج سام چہرے نظر ہی نہیں بیان پتہ ہی وہی دنیا تو ٹوٹ گئے میرے بھائی کل کہہ نہیں دیکھی کل کہہ سکتی اس واسطے کل نہ انتظار نہیں کرنا بلکہ کل کے بارے میں سوچنا کہ میں اس واسطے کیا کوئی کیتا یہ اللہ کریم نے رات فرمائی اے انسان اپنی زندگی میں ایک منصوبہ بنا اپنی زندگی میں ایک معاملہ بنا حدیث پاک کو سنی ہو سی مسلم شریف کے اندر کیا الفاظ موجود ہیں راوی کونن مرید مصطفیٰ راوی کونن مراد مصطفیٰ مراد قلب مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کہ میرے کریم نے فرمایا اے میری امت حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان تزنوا وتزینوا للعرض الاکبر حضور فرمائے لوگو اے میری امت اپنے عملہ نہ حساب کرو اس تو پہلے کہ رب تھوڑے اعمال نہ حساب کرے وزنوا انفسکم قبل ان تزنوا فرمایا تسی اپنے اعمال نہ وزن کرو اس تو پہلے کہ اللہ تھوڑے عملہ نہ وزن کرے وتزینوا للعرض الاکبر او قیامت کی جڑی سب تو بڑی گھڑی اس واسطے اپنے آپ تیار کر کے تیاری کرو میرے بھائی دیکھو آج ماہ شعبان المعظم میں 24 تاریخ ہے زندگی میں چند دن گزر گئے اور لمحے تھوڑے رہ گئے رمضان شریف قریب آ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ شعبان المعظم کے اندر اپنے معاملات مکمل کر کے رمضان سے تیار ہو گیا تو سچ میں کتنی تیاری کی سوچ سکتے ہیں کہ اصل کتنی تیاری کی اصل کیڑے کیڑے منصوبے بنانے کیڑے کیڑے معاملات کرنے وہ اصل سوچ کے تھے اصل کی کوئی کیتا حضور نے فرمایا تسی اپنے عمل کا حساب کرو میرے بھائی وہ اللہ نے ایک بندہ ایک جگہ تے بیٹھیا تو انہوں نے کیتا اللہ نے مخلوق اللہ کی طرح بلا رہے لوگوں آؤ اللہ کی طرح قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوں آؤ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں کامیاب ہو گئے جڑا بندہ بولو گزرا بابا جی نے اعلان سن رہا بابا جی نے اعلان سن رہا میرے بھائی کسی پوچھا بابا جی ٹھیک کیوں بیٹھے ہو فرما آج ٹائم ہے میں اللہ اور بندے کے درمیان صلح پہ کر رہا ہوں آج ٹائم میں اللہ اور بندے کے درمیان بولو کی کر رہا ہوں صلح کروا رہا ہوں اور میں کی اعلان تو ہوتا دینے پہ اعلان کر رہے ہو لیکن جواب کیا آ رہا ہے فرمایا جواب یہی آ رہا او آج رب کی صلح کرنے واسطے تیار ہے بندہ نیڑے نہیں گیا بندہ نیڑے نہیں آ رہا چند دن گزرے کہ اوہی بابا پھر آگے قبرستان میں ڈیرا لایا نوجوان کو گزرا بابا جی آج دن شہر خاموشہ میں جا کے بیٹھ گئے ہو قبرستان میں ڈیرا لایا نہیں فرمایا ہاں آج وقت اللہ کے بندے کے درمیان صلح کرا فرمایا ایک کے ملے ہیں فرمایا آج کے بندہ کہا میں ملینا مالک اپنا ہوں ٹائم گزر گئی ہوں وقت گزر گئی ہوں ٹائم گزر گیا حضرات محترم آؤ اسی طرح آج اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہو جائے رمضان کی طرح آج اپنی تیاری واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک میں راوی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام فرمایا لوگوں اے میرے صحابہ ایک آن والا آ رہا اسی استقبال کس طرح کرے سو حضور فرمایا ہے صحابہ ایک آن والا آ رہا تو اسی استقبال کی کون کرے سو کس طرح استقبال کرے سو حضرت عمر پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی اللہ کی طرف وہی آ رہی سرکار فرمایا نہیں فرمایا حضور کوئی دشمن آ رہا فرمایا نہیں فرمایا ایک مبارک مہینہ آ رہا ایک رب کا مہمان آ رہا ایک رب کا مہمان آ رہا او مہمان اس نے پہلی رات کی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک ونجے فرمایا اللہ بندے نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اور جس کی پہلی رات آئے حال ہے
باقی پورے مہینے نے کی عالم ہو سی، پورے مہینے نے کی عالم ہو سی۔ اس واسطے میرے عزیز ایمان، میرے بزرگ، میرے بھائی، آؤ اسی مل کے ماہ رمضان شریف آ جائے، اس کی قدر کریے، اپنے آپ کمر بستہ کر لیے، تیار کریے کہ رمضان شریف آ رہا اصل ایک کرنا ان کا نہ ہو سی کہ اسی رمضان شریف نے ادھر روزہ رکھا ہوا، ادھر لوگوں نے غیبت کر رہے سن، جی لوگوں نے غیبت کر رہے سن، بظاہر سے لوگوں نے غیبت کر رہے ہیں، میری بات تو ناراض نہیں ہونا، لوگوں نے غیبت کرے ہیں، اثر اپنا کیوں ہونا، اس بندے کیوں ہونا، فرمایا غیبت کر کے اپنا نقصان کر رہا ہوں، اس بندے نہ فائدہ کرنا، اس بندے نے کیا کرنا، کس طرح فائدہ کرنا، تو اس نے غیبت کر رہے ہیں کہ اپنے جڑی نیکیاں ہیں اس نے حوالے کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں اس نے حوالے کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ادھر رمضان کا روزہ رکھا ہوئے، ادھر بندہ ساری دیار گالی گلوچ کرے، غیبت لوگ نہیں کرے، فرمایا بہت سارے روزدار ایسے جنہاں صبح روزہ بند کیتا نے، سارے دیار بھوک پیاس برداشت کی نے، لیکن شامی کوئی شے نصیب نہیں، اجر نصیب نہیں ہویا۔ کیوں نہ روزے نے روح ہی ختم کر چھوڑی، اصل جڑا روزے کا مقصد ہے وہ ختم کر چھوڑا۔ کس طرح؟ سویرے سحری کی، بس روزہ بند کیتا، ساری جان نہ منہ وچ رب دا نام نکلیا، نہ حضور تے درود پڑھیا، نہ سبحان اللہ پڑھی، نہ الحمدللہ کی، کچھ بھی نہیں کیتا کہ شامی اگر طرح طرح نعمت کھا کے روزہ کھول چھوڑے سی۔ فرمایا بھوک پیاس سے برداشت کی، لیکن رب نے بارگاہ وچ اجر نہ اس ملیا، اجر نہیں ملیا۔ اس سارے معاشرے کے اندر یہ معاملات بڑھ چکے ہیں۔ گل وہ کرو جی کم از کم کمی نہیں ہوئے۔ میرے بھائی رمضان شریف آ رہا ہے، روزے کا مقصد ہے کہ سر نے والا تو لے کے پیروں نے نواں تک ہر روزہ روزہ ہونا چاہیے۔ صرف روزہ زبان منہ بند کرنا نہ نہیں، آنکھ نہ روزہ ہوئے، کان نہ روزہ ہوئے، زبان نہ روزہ ہوئے، ہر روزہ نہ روزہ ہونا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائی بہت سارے روزدار ایسے رمضان شریف کا مہینہ گزار چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سرٹیفکیٹ کو نہ مل سکے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ اس حدیث پاک میں راوی ہیں، آپ فرمانے حدیث جبریل سنی اسی تو علماء کو کئی باری، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے واسطے تشریف لے کے آ رہے، آپ نے ممبر شریف کے پہلا قدم رکھیا تو میرے کریم نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھیا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھیا تو فرمایا آمین، حضور آمین فرما رہے۔ صحابہ کرام پوچھے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول، معاملہ سمجھ نہیں آیا، تسی ممبر کے پہلی سیڑھی کے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری کے رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری کے رکھیا تے فرمایا آمین، آسان گل سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہن جبریل آئے، اللہ کی بارگاہ میں جو بہت بڑا پیغام لے کے آئے، بہت بڑی وعید لے کے آئے، کیڑی وعید؟ فرمایا اللہ کریم فرما رہے ہیں برباد ہوئے اللہ، ستیاناس ہوئے اس بندے دا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کے اللہ کو اپنے بخشش نہیں کروا سکیا۔ اس بندے نہ وہ بندہ تباہ و برباد ہوئے، اس بندے کی بربادی ہوئے کہ جس رمضان کا مہینہ نصیب ہوا کہ اللہ کو اپنی بخشش کروا نہیں سکیا۔ ایک کون فرما رہا بددعا رب دینے آئے آمین، مصطفیٰ فرما رہے ذرا سنا پھر قبولیت میں کوئی شک ہو سکا نہیں، بالکل نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں یہ زندگی اندر ماہ رمضان پاک نصیب ہو رہا ہے، کوشش کرو اللہ ساری بخشش فرما دے۔ فرمایا دوسرا کیڑا بندہ؟ فرمایا او بندہ جس کے سامنے میں محمد نہ آوے، میرے
جانے میں رب ذوالجلال جانا. اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو. میرے بھائی کس سے احترام کیتا؟ اللہ مرن تو پہلے مجوسی ہو کے اساں کلمہ پڑھوا کے جنتی بنا چھوڑا. جڑا رمضان کے احترام بھی کرے نا، روزہ بھی رکھے نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کے مقام ہو سکے. جس احترام کیتا اساں شان نصیب. جڑا پھر پابندی نہ روزہ رکھے نا، پورا خشوع و خضوع نال رب نال فرمایا کیتے نے جنن ایام مما دوسرا اے کیتے نے چڑھ جنن 29 یا 30 اے کیتے نے جنن. فرمایا کی قدر کرو کہ کرم لکھا. اس نے کرم لکھا. فرمایا کہ 29 ہوئے تم 30 کا ثواب دے. جی 30 ہوئے تو 30 کا حساب اجر مل سی. 29 ہوئے کا ایک سام معلوم کر رکھنا ثواب 30 کا عطا فرما دے. تو اس سے کا فرمایا جڑا سن احترام نہیں کرے نا، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھے نا، فرمایا ساری زندگی اس روزے نے قضا کرنا رہے. اس روزہ جڑا جان کو چھوڑا سنا اس نے ثواب نہیں حاصل کرنا. ساری زندگی ساری تھوڑی میری زندگی کتنی ہوئی؟ میں 40 میں پہنچا. میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے جڑے کئی 60 میں پہنچے ہوئے، 55 سے کئی 80 کے قریب ہو. ذرا غور کرو. فرمایا ایک چھوڑی ساری زندگی قضا کرنا رہو. ثواب جڑا اس روزے نہ تمہیں پا سکتا. پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ادھر رمضان چند نظر آئے، ادھر جناب اسی پتے پتنے شروع کر دیں جی ماں یہ مسئلہ بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا. باقی دیہڑی سارے معاملات پورے ٹھیک ہیں. روزہ رکھنے والے بیماری غالب آ گئی. میرے بھائی خدا نہ خوف، اللہ نہ خوف کری. کہ زندگی کی ایک بار نصیب ہونا پڑے، پتہ نہیں زندگی کی ہونا یا نہیں ہونا، لیکن وہ کریم کتنا مہربان ہے. فرمایا کہ تسی اس کا احترام کرو میں تھوڑی بخشش کر دوں. میرے بھائی اے قیامت والے جاڑے اے رمضان کی قدر کرساں. اے ماہ رمضان تھوڑا میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں اس سفارش بھی کرنی کہ میں آیا تو میرا احترام کیتا. میرے بھائی تھوڑے میرے گھر کے مہمان آوے، مہمان گھر آوے اسی اس وقت کتنی تیاری کریں. مہمان آگے اطلاع دے میں آ رہا فلاں ٹائم تھوڑے گھر، اسی کتنی تیاری کریں ہیں. سب تو پہلے مہمان جتنے بٹھاؤں آنا اسی کمرہ تیار کریں، اس کی صفائی کریں ہیں کہ کہیں کوئی جاڑا بھی نظر نہ آئے. اس کے اندر اسی اچھی قسم میں خوشبوئیں لینے ہیں. میرا مہمان آگے تو سکون نصیب ہوئے. اور مہمان آیا میں اس کا ملاقات کرنی، میں آپ کی سونا تیار ہوں، سونے کپڑے پاواں، خوشبو لا کے مہمان لا. پھر مہمان آ رہا اس واسطے میں ہر قسم کے کھانے تیار کرنا تاکہ میرا مہمان میرے پر جائے تو خوش ہو کے منجے. ایک تھوڑے میرے مہمان کی قدر ہے کہ جڑا رب کا مہمان آ گیا. سارے لوگ دیکھو روزہ آ رہا نا، روزہ رہ رہے جنا چنگا لگنا ہو تو بڑے خوش ہیں. جنا روزہ پھر ہوں اللہ معاف کرے عذاب پہ سجنا ان کچھ بولنے ناراض ہو گئے جڑے 11 مہینے منہ نہ نہیں کیتا ہونا اور نہ چنگا لگنا جنہیں 11 مہینے 3 جمعہ کو پڑھنے میں کہتا ہی اسلام کو نہ نکل وجہ جاری نہ بھائی چلو 2 گسانے کی 3 پڑھ کے سامنے انہاں ہونے کے لئے چنگی نہیں لگی ہیں. لیکن میری گل یاد رکھے اللہ کریم نے ماہ رمضان سے اندر ایک اعلان بھی فرمایا. فرمایا وہ میرے کو بغاوت کرنے والے آ جا میرے قریب میں ہوں بھی تیری بخشش فرما. او بغاوت کرنے والا میرے جو دور ہونے والا ہوں بھی آ جا. اور ایک اور لفظ سنو، یہ اللہ کریم ندال آ رہے ہیں نا، آواز دے رہے ہیں. یہ آواز صرف عید میں پہلے روزے بلکہ پورا مہینہ اس کی بارگاہ میں جو آواز آ رہی ہے. پورا مہینہ آواز آ رہی ہے آؤ میرے کو میں سب بخشنا چاہتا. یاد رکھو جڑا بندہ پہلے دن بھی چھڑ گیا نا اس پورا مہینہ تاب کوئی نہیں ہوگا. جڑا پہلے دن بھی چھڑ گیا جس پہلے دن یا کام آج ہی چاند نظر آ گیا ہوں مسیحی رہنا پائے گا تو ہم کی کرے سکتے.
جڑا بندہ خشوع و خضوع نال نماز تراویح ادا کرے سی اللہ دی قسم بندے حرام کا روزہ دلا دے جس تراویح والی ٹائم آوے جا کے کرے ہن اس مسجد دی وجہ کہ جتھے 8 پڑھی ہون یا میں 10 پڑھنی ہون میں اس مسجد کی وجہ کہ جتھے قاری صاحب 10 گھنٹے کے آج پڑھا کر کرو میرے نہ سے لینا میرے بھائی نہیں سنو میں اپنی گل نہیں میں حضور کا فرمان سناواں میرے بھائی میرے استاد بھائی بھی بیٹھے ہیں میرے قرآن بھائی بھی بیٹھے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن کریم اس انداز میں پڑھنا کہ ہر حرف کو غلط پڑھ رہا فرمایا اس نے پڑھنا بھی حرام ہے اور لوگوں نے پیچھے سننا بھی حرام ہے میں بالکل ڈنگی چوٹ جڑنا گل کر جڑا بندہ قرآن کا ادب احترام نہیں کرے نا میرے وفات کو راس آئی میرے دوست بیٹھے میری گل تو ناراض نہ ہو کہ جڑا بندہ اساں ایک تھوڑا ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے نا لوگوں نے ذہن کر ختم ہو جائے کہ میں اس مسجد کی وجہ کی جتھے پونے گھنٹے میں قاری صاحب حاشی پونے گھنٹے میں میں گھر بھیج چھوڑا میرے بھائی نے اتھے قرآن کریم جڑا بندہ اس طرح پڑھنا کہ سمجھ بھی نہیں آنا پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہے اس بندے نے اپنا پڑھنا بھی حرام ہے ساڈا بھی سننا بھی حرام ہے بالکل سچی گل ہے اس واسطے رمضان شریف کے مہینہ زندگی میں ایک بار نصیب ہوا کوشش کرو کم از کم پڑھنے والا بندہ بھی انج پڑھے تے سننے والا بندہ بھی انج سنے لیکن وہ کس طرح پتہ لگے میں تو شاید بڑا سوہنا طریقہ دسن لگا کوشش کرو کہ جڑی منزل باقی قاری صاحب پڑھنی ہے وہ جڑی کچھ تلاوت کرو وہ جڑی تلاوت کرو پھر دیکھیں کہ راتی سونا لگے کتنا مزہ آتا جی بندہ ساری گال ہورے کما لگا رہے راتی آ کے ہوں روزہ افطاری کا چھوڑی ہوں پیچھے پتہ کھو دے سب سکے نہیں میرے بھائی سارا سال کھانا پینا 11 مہینے کتنا کھانے ہیں رات کچھ بھی کھانے ہیں اگر رمضان شریف تھوڑے جے طریقے نہ کھادا وجے راتی سونی کھو کے تراویح پڑھ دینا یہ کام ٹھیک ہی ہے من منڈ کا ماں دا بھائی ہم دیکھیے ایسی آپ میرے بھائی اعتدال بڑی اچھی شے ہے میں نے بھی بڑی اچھی چیز ہے اگر ایسا اختیار کیا جائے تو بڑا فائدہ ہو سکتا تو کوشش کی کرو جس امام پیچھے نماز پڑھنے نا اس کا خیال کرنا چاہیے یاد رکھو جڑا بھی مقتدی امام نے غیبت کرے گا امام نے پارے کرنا کرے گا وہ پیچھے امام نے کھڑا ہو کے اپنا ٹائم لائے گا اس نے نماز کچھ نہیں سچی گل سچی گل جڑا بھی امام صاحب میں سب نے قدر کرے امام صاحب نے جڑا بندہ مقتدی قدر نہیں کرے گا انہیں غیبت کرے گا اس نے پیچھے نماز نہیں ہونی بے شک ہوتا رہے پیچھے امام نے باری دینی بدنی تھی پھر نماز پیچھے اس ناراض نہ ہو حقیقت جانتی ہے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کریم سامع رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ماہ رمضان شریف آیا اس نے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موت اللہ زندگی کے اندر ایک بہرام بار بار نصیب فرمائے آخر دعوانا